ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع ہم وطنوں اور پاکستانیوں کے نام۔ تحریر سید علی گیلانی۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن فروری 2020۔ بر عظیم جنوب مشرقی ایشیا میں سید علی شاہ گیلانی پیدائش 29 ستمبر 1929 بانڈی پورہ کشمیر، ایک قابل رشک مجاہد آزادی اور شاندار زعیم ملت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی 90 برس کی زندگی میں انہوں نے 27 برس قید و بند میں گزارے ہیں اور ہر حال میں بہار ہو کے خزاں کلمہ حق بلند کیا ہے۔ قلم، تقریر، دلیل اور عمل کے ہر دائرے میں جہاد زندگانی اور تحریک آزادی کا مجسم نمونہ ہیں۔ اس اعتبار سے گیلانی صاحب 20ویں اور اب 21ویں صدی میں حق و انصاف، قربانی و استقلال، ایمان و کردار، فکر و دانش اور پہم رواں کا ایسا استعارہ ہیں کہ جن کے عہد میں ہمیں سانس لینے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ محترم گیلانی صاحب نے حسب ذیل کھلے خط میں جس دلسوزی سے جموں و کشمیر کے مظلوموں اور پاکستان کے شہریوں اور مقتدر حلقوں کو مخاطب کیا ہے، اسے ہم 5 فروری کے یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ترجمان القرآن کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، اور اس عزم اور یقین کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کی یہ تاریخی جد و جہد اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کامیابی سے سرفراز ہوگی۔ البتہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مختصراً یہ ہے: نمبر 1، بھارت سرکار کی طرف سے بدترین مخالفت اور ظلم و استبداد کے علی الرغم سرفروشانہ جد و جہد کا تسلسل اور اس میں زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت۔ نمبر 2، پاکستانی قوم اور حکومت کی پوری یکسوئی اور استقلال کے ساتھ اس جد و جہد کی مکمل تائید، عالمی دباؤ کے حصول کی بھرپور کوشش اور بھارت کے ہر ہتھ کنڈے، منفی ابلاغی پروپیگنڈے اور جارحانہ اقدام سے نبٹنے کے لیے مکمل تیاری اور اس میں عوامی شمولیت کا احساس بیدار کرنا۔ نمبر 3، بار بار اور ہر محاذ پر اس امر کو واضح کرنا کہ مسئلہ کشمیر محض 2 ملکوں کے درمیان کوئی زمینی تنازع نہیں ہے، بلکہ تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کا اصل اور جوہری ایشو جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کا حصول ہے، جسے اقوام متحدہ کی 1 درجن سے زیادہ قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے اور جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انسانی حقوق کی پامالی اور ایک گونا کشمیریوں کی نسل کشی، جینوسائیڈ بھی بڑا اہم پہلو ہے، لیکن اس میں اولین حیثیت حق خود ارادیت کو حاصل ہے۔ حق خود ارادیت کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک مظلوم اور محکوم قوم کا حق تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر یہ جد و جہد بھارتی عسکریت کی وجہ سے جوابی عسکریت کی شکل اختیار کرتی ہے، تب بھی اسے دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کی حیثیت جنگ آزادی کی ہوگی۔ نمبر 4، یہ مسئلہ سیاسی جد و جہد اور عالمی اداروں کے کردار کے ذریعے طے ہونا چاہیے، اور صرف وہی حل مسئلے کا یقینی حل ہوگا جسے جموں و کشمیر کے عوام اپنی آزاد مرضی سے قبول کریں۔ عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ مسئلے کے حل اور علاقے کے امن کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور جس طرح دنیا کے دوسرے علاقوں میں محکوم اقوام کے لیے حق خود ارادیت کو یقینی بنایا گیا ہے، اسی طرح جموں و کشمیر کے عوام کو یہ حق فراہم کیا جائے۔ یہ مسئلہ کسی ملک یا ادارے کی ثالثی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے نفاذ کا مسئلہ ہے، جس سے بھارت صرف جبر کی قوت کے سہارے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے۔ سید علی گیلانی پاکستان اور امت مسلمہ اور انسانیت کو اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ مدیر: اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ الانفال۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں غاصب بھارت کے ریاست جموں و کشمیر پر قائم ناجائز قبضے کے خلاف خندہ پیشانی سے مزاحمت کرنے کی ہمت عطا کی، اور اس مکار قابض کے تمام تر ظلم و جور اور مکر و فریب کے باوجود حق پر قائم و ثابت قدم رہنے کی طاقت بخشی۔ اسی کی طرف رجوع لازم ہے، جس کی نصرت فتح کی نوید ہے اور جس کی رضا ہماری منتہائی نظر ہے۔ عزیز ہم وطنوں، جن حالات سے ریاست جموں و کشمیر گزر رہی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تاریخ کے جس موڑ پر آج ہماری قوم کھڑی ہے، ایسے میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ کے سامنے لایحِ عمل پیش کرنا میرا فرض منصبی ہے۔ اگرچہ بھارتی حکومت نے ہر طرح کی قدغنیں نافذ کر رکھی ہیں، لیکن خدائے بزرگ و برتر اپنی غیبی تائید سے ہم محکوموں کی نصرت کرتا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک روز ہم بھی غلامی سے نجات پائیں گے، اور بھارت بالآخر ہماری مزاحمت کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، اور اس کے آخری فوجی کے انخلاء تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ 1947 سے لے کر آج تک ہماری تحریک آزادی کٹھن مراحل سے گزری ہے۔ ہم نے ہر وہ راستہ اختیار کیا ہے جس سے ہم اپنے مبنی بر صداقت مطالبے کو منوا کر حق کے خود ارادیت کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، چاہے وہ جمہوری راستہ ہو یا کوئی اور طریقہ۔ ہم نے اپنی مزاحمت میں کوئی لچک نہیں آنے دی۔ تحریک آزادی نے 1987 میں یہ ثابت کیا کہ بھارت کا جمہوری نقاب ایک ڈھکوسلا ہے، اور اس نقاب کے پس پردہ ایک خونخوار درندہ ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ہمارے غیور جوانوں نے میدان کارزار کا راستہ اختیار کیا، اور تاریخ اسلام میں مزاحمت کی ایسی داستانیں رقم کیں کہ بھارتی استعمار آج تک ششتر ہے۔ عوامی تحاریک 2008، 2010، 2016، 2019 کے ذریعے ریاست کے طول و عرض میں عوام نے اپنے مطالبہ آزادی کو دہرا کر لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی۔ عوامی جذبے کی شدت سے حواس باختہ ہو کر بھارت نے اپنے آخری حربے کے طور پر ریاست جموں و کشمیر کو اپنے وفاق میں ضم کرنے کا خود ساختہ غیر قانونی اعلان کیا۔ ایسے حالات میں جبکہ بھارتی میڈیا نے ہمیشہ کی طرح کشمیر اور کشمیریوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی مہم جاری رکھی، اور مقامی اخبارات بھی زمینی صورتحال پر پردہ پوشی کے مرتکب ہوئے، ان کے برعکس بین الاقوامی صحافتی اداروں نے کما حق ہو موجودہ صورتحال کی عکاسی کر کے ہندوستانی مظالم اور سفاکیت کی داستان دنیا تک پہنچانے کی منصبی ذمہ داری نبھائی۔ عزیزان ملت، پچھلے 70 برسوں کے دوران بھارتی حکومتوں کی فریب کارانہ سیاست اور بھارتی فوجی جبر و مظالم سے یہاں کے عوام کو اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار کرنے میں ناکام ہو کر 5 اگست 2019 کو ایک نسل پرست فسطائی بھارتی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کو اپنے وفاق میں ضم کرنے کا غیر اخلاقی، غیر انسانی اور غیر جمہوری فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کی جغرافیائی وحدت کو توڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، حالانکہ ریاست جموں و کشمیر میں بھارت کی حیثیت محض ایک قابض اور جابر کی ہے، جس کا واضح ثبوت اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں۔ 5 اگست 2019 کے اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے بھارتی حکومت پورے خطے میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو کا نفاذ عمل میں لائی۔ 18,000 سے زائد لوگوں کو حراست میں لے کر
پولیس تھانوں اور جیلوں میں نظر بند کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں کم سن بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گھروں میں گھس کر پردہ دار خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ احتجاج کرنے کی صورت میں خواتین اور لڑکیوں کی عصمت پامال کرنے کی کھلے عام دھمکیاں دی گئیں۔ لوگوں کی زمینوں اور گھروں کو ضبط کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ صوبہ جموں اور لداخ کی مسلم آبادی پہلے سے ہی بھارتی فوج کے مظالم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ ہر طرح کی مواصلات اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کیا گیا۔ پیلٹ گن کا بے تحاشا استعمال کر کے بچوں اور نوجوانوں کو بینائی سے محروم کرنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ان تمام مظالم اور جبر و زیادتیوں کے باوجود جموں و کشمیر کے عوام نے بھارتی استعمار کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھی ہے اور دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی جد و جہد اور مطالبہ آزادی سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے۔ عزیز ہم وطنوں، میں نے آپ کو بارہا اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ بھارت صرف جموں و کشمیر پر قابض ہونے پر ہی نہیں رکا، بلکہ وہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے علاوہ ہمارا عقیدہ، ہماری شناخت اور ہماری تہذیب چھیننے کے در پہ ہے۔ 5 اگست کا فیصلہ اسی فسطائی حقیقت کا ایک عملی اقدام ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں بھارت سے غیر مسلم آبادی کو لا کر یہاں جموں و کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لاکھوں کنال کی عوامی اراضی جس پر بھارتی فوج پہلے ہی قبضہ جمائے ہوئے ہے، اس کے علاوہ مزید اراضی کو ہڑپ کر لیا جائے گا۔ ان غیر ریاستی باشندوں کو بھارتی افواج کی پشت پناہی حاصل ہوگی، جو یہاں کے مسلمانوں کا قافیہ حیات تنگ کرنے کے لیے بھارت کے ہراول دستے کا کام انجام دیں گے۔ نام نہاد تعمیر و ترقی، تعلیمی اور طبی اداروں کے قیام کے علاوہ تجارت کے نام پر مزید اراضی بھارتی اداروں کے حوالے کی جائے گی۔ ہمارے قدرتی وسائل بھی ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ میوہ جات، باغات، سدا بہار جنگلات اور آبی وسائل تک سے محروم کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارے مسلم اکثریتی کردار کو ہر سطح پر نشانہ بنا کر ہم سے بحیثیت مسلمان زندہ رہنے کا حق چھینا جائے گا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہماری مساجد اور ہماری خانقاہوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو تاریخی بابری مسجد کے ساتھ عملاً کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے دینی مدارس بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ بابری مسجد کو شہید کر کے اسے مندر میں تبدیل کرنے کے بھارتی اعلیٰ عدلیہ کے اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح، حکیم الامت علامہ محمد اقبال اور وہ ہزاروں لاکھوں مسلمان جنہوں نے تحریک پاکستان کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، نہ صرف بصیرت افروز تھے بلکہ اپنے خدشات میں قائم بالحق تھے۔ عزیز ہم وطنوں، میں یہاں ان ہند نواز سیاستدانوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو بھارتی فوجی قبضے کو ریاست میں دوام بخشنے کے لیے پچھلے 70 برسوں سے بھارت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور نام نہاد انتخابات کے ذریعے یہ باور کراتے رہے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ حالانکہ میں بار بار یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ بھارتی مقابلی سیاست میں ایسے لوگوں کی وقت فقط قابل استعمال اعلیٰ کاروں کی سی ہے۔ وہ آج تک اس زوم باطل میں مبتلا تھے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھارت کے دست راست ہیں، اور اس مکر و فریب میں وہ بین الاقوامی سطح پر تحریک آزادی اور عوامی جذبات کے خلاف اپنی آوازیں بلند کر کے بھارتی قبضے کو سند جواز بخشتے رہے ہیں۔ لیکن وقت اور تاریخ نے اس نہتی قوم کو یہ دن دکھایا کہ جس مقابلی اور فریب کارانہ سیاست کی چاپلوسی کرتے ہوئے جس دلی دربار کی خوش نودی کے لیے یہ ہند نواز ٹولہ اپنے ہی محکوم و مجبور عوام کو تختہ مشق بناتا رہا، اسی دلی دربار نے خود انہیں ایسا نشانہ عبرت بنا کے چھوڑا ہے کہ وہ منہ چھپانے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک باغیرت اور ذی حس انسان کی طرح اپنی فاش غلطیوں اور قومی دغا بازیوں سے توبہ کر کے حق و صداقت کا علم تھامنا ہی راہ نجات ہے۔
ذلت اور رسوائی سے حاصل شدہ مال و متاع کے بجائے حق و انصاف کے حصول کا خاردار راستہ ہی سرخروئی، عزت اور وقار کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر ان ہند نواز سیاستدانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ نے انہیں ایک اور موقع فراہم کیا ہے جو شاید آخری ہو کہ عوامی جد و جہد آزادی میں شامل ہو کر قومی جذبہ حریت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ غیور ہم وطنوں، اس نازک مرحلے پر میں اپنی قوم کے مستقبل اور اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے متفکر ہوں۔ میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتی عزائم کی ہر سطح پر مزاحمت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری آج کی مزاحمت کل کی آزادی کی نوید ہوگی۔ یہاں کا ہر باشندہ اپنا فرض منصبی سمجھ کر مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کر کے تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کرے اور کسی بھی طرح کی غفلت، لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب برتے۔ آپ کو کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت پر کسی بھی غیر ریاستی باشندے کو اپنی جائیداد بشمول اراضی، املاک، مکانات و دکانات وغیرہ فروخت نہیں کرنی ہے۔ غیر ریاستی باشندوں کو کرایہ دار کی حیثیت سے بھی قبول کرنے سے اجتناب برتنا ہے۔ تاجروں کو اس بات پر متفق ہو جانا ہے کہ وہ تجارت کے نام پر کسی بھی غیر ریاستی باشندے یا حکومت سے کوئی بھی ایسا معاہدہ نہیں کریں گے کہ جس کے عوض انہیں اپنی املاک کو فروخت کرنا پڑے۔ یاد رکھیے، تعلیم، تجارت، طبی ادارہ جات اور ترقی کے نام پر عوام کو ورغلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے عوام کسی نعرے کے دام فریب میں نہ آئیں اور ایسی کسی پالیسی کے نام پر غیر ریاستی اداروں اور افراد کو اپنی املاک فروخت نہ کریں۔ اپنی مساجد، خانقاہوں اور دینی مدارس کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہیں۔ بھارت ہم سے ہماری زبان مختلف طریقوں سے چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن نئی نسل اپنی زبان پہچانے اور اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اردو جو کہ ہمارے لیے اسلامی ورثے کی حیثیت رکھتی ہے، اس پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہوگی۔ آپ کو اس کی بھی حفاظت کرنا ہے تاکہ ہماری اسلامی، علمی اور تہذیبی شناخت برقرار رہے۔ لداخ، جموں، پیر پنچال، وادی چناب کے مسلمانان نے ہمیشہ قلیل وسائل کے باوجود قابض قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر جذبہ آزادی کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ تاریخ کے اس نازک مرحلے پر میں انہیں ان کی استقامت و جرت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وادی کشمیر کے عوام کو چاہیے کہ تحریک مزاحمت کے ہر مرحلے پر ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، انہیں خراج تحسین پیش کریں اور انہیں اپنی ہر سعی میں شامل حال کریں۔ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے تاریخ کو ہندوانے اور مسخ کرنے کا کبھی کام کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی ملی تاریخ کو اپنی نسل تک پہنچانے کا انتظام آپ کو خود کرنا ہے۔ گھروں میں ایسی روایات کو جاری کرنا ہے کہ ہماری نئی نسل ریاست جموں و کشمیر کی اصل تاریخ سے باخبر رہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی اس کوشش کے مد مقابل حقیقی تاریخ کو مرتب اور منضبط کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نام نہاد انتخابات کی حقیقت آپ پر عیاں ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کے بھارتی انتخابی ڈرامے بشمول پنچایت، میونسپل اسمبلی اور ہندوستانی پارلیمان میں کسی بھی سطح یا طریقے سے شامل نہیں ہونا ہے۔ ایسی کوئی بھی حرکت قومی غداری کے مترادف ہے۔ تحریک آزادی میں متاثرہ افراد، خاص طور پر جوانوں، قیدیوں، بیواؤں، زخمیوں، جسمانی طور پر معذور افراد کی امداد آپ پر لازم ہے۔ میدان کارزار میں مصروف جوانوں کو ہر دم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور یہ بھی ازبر کر لیجئے کہ ہم شہداء کے امین ہیں اور اس امانت کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ جموں و کشمیر پولیس جو کہ 1873 سے ہی ریاستی عوام پر ظلم و جبر، قتل اور درندگی کے پہاڑ ڈھانے کی مرتکب ہے، جن کے ہاتھ کشمیریوں کے قتل عام، عصمت دری،
آتش و آہن اور جوانوں کی بینائی چھیننے میں ملوث ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ روز اول سے ہی جموں و کشمیر کی پولیس نے ریاست پر ہر ناجائز قابض کو دوام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آج جب کہ بھارت نے حد فصیل کھینچ دی ہے، ہمارے اور ہماری آزادی کے درمیان بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کی بندوقیں حائل ہیں۔ میں جموں و کشمیر پولیس کو تاریخ کے اس فیصلہ کن مرحلے پر خبردار کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ عوامی جذبہ حریت انہیں پرے کاہ کی مانند بہا لے جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عمل کا حساب کریں اور طے کریں، آیا کہ وہ مظلومان کشمیر کے ہمراہ کھڑے ہوں گے یا بھارتی قاتلوں اور سفاکوں پر مشتمل فورسز کے شانہ بشانہ ان کے خلاف نبرد آزما ہوں گے۔ عزیز ہم وطنوں، اس صبر آزما اور کٹھن مرحلے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جس جرت، بالغ نظری اور حقیقت پسندی سے کام لے کر پوری دنیا میں ہماری جد و جہد آزادی اور ہم پر روا رکھے گئے بھارتی مظالم کو پیش کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ ایسی توقع ایک مخلص دوست اور شفیق محسن سے ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان ہی کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ 52 سال بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر ایک بار پھر زیر بحث آیا۔ ہم حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی مدد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھارتی استعمار اور اس کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کر کے بھارت کو ایک غاصب اور قابض کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی داخلی سیاست کے منفی اثرات مسئلہ کشمیر کو جھیلنا پڑے ہیں۔ اس لیے میں پاکستانی سیاستدانوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ یک زبان کھڑے رہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شاہ رخ قرار دیا تھا اور ان کے بعد ہر پاکستانی حکومت نے اس کی تائید کی۔ اب وقت آ چکا ہے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ محض ایک نعرہ نہیں، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے تمام تر وسائل بشمول جرت اور حوصلے کو بروئے کار لا کر بھارت کی حالیہ جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے کشمیر کا دفاع کرے۔ اس دوران دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم کشمیریوں نے جس طرح اپنی تحریک آزادی کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری جہاں بھی ہیں وہ تحریک آزادی کے سفیر ہیں۔ غیور ہم وطنوں، آج ایک بار پھر یہ عہد کریں کہ ہم بھارت کی غلامی کو کبھی بھی سند جواز نہیں بخشیں گے۔ ہم اتحاد و اتفاق، نظم و ضبط، صبر و استقلال، یکسوئی و یکجہتی اور باہمی ربط و اخوت کے زرعی اصولوں پر عمل کر کے اپنی جہد مسلسل کو آزادی کی سحر تک جاری رکھیں گے۔ پیرانہ سالی اور صحت کی ناسازی شاید ہی مجھے آپ سے آئندہ گفتگو کی مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے یہ امید ہے کہ وہ میری لغزشوں، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور مغفرت سے نوازے۔ بہرحال زندگی اور موت کے فیصلے قاضی حیات کے دست قدرت میں ہیں۔ میری درینہ خواہش رہی ہے کہ میرا مدفن مزار بقیع میں ہوتا، کہ روز قیامت میں ان عظیم ہستیوں کی معیت میں اپنے رب سے ملوں جن کے نقش ہائے قدم ملت اسلامیہ کے لیے روشنی کے مینار ہیں، اور جن کی پیروی کرتے ہوئے میں نے ملت اسلامیہ کا دفاع اور اقامت دین کی جد و جہد حسب استطاعت کی ہے۔ لیکن پچھلے 70 برسوں سے عموماً اور گزشتہ 30-35 برس کے دوران خصوصاً جس طرح اور جس بڑی تعداد میں کشمیر کے نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور خواتین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظلم و جبر کے خاتمے اور آزادی اور اسلام کے غلبے کے لیے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس میں کشمیر کی اس سرزمین اور خاص طور پر اس کے ان حصوں کو جہاں پہ پاک نفوس دفن ہیں ایک خاص تقدس اور احترام بخشا ہے۔ اس لیے انہی کے پہلو میں جگہ پانا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں۔ یاد رکھیں کہ رب کائنات کی رحمت سے نا امید ہونا
مسلمان پر حرام ہے۔ پر امید رہیں کہ ظلم کی تاریک رات چاہے کتنی ہی طویل ہو، بالآخر اختتام کو پہنچے گی۔ تاریخ فرعون و قارون اور حامان و چنگیز کا انجام دیکھ چکی ہے، دوام فقط حق کو ہے۔ علی گیلانی۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ